اللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29 رمضان 1441 ہجری والا، یہ والا جو رمضان ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے دیکھا تھا، اور ہم نے ایسا رمضان کبھی بھی نہیں دیکھا۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن تھا، مسجدیں بند، حرمین شریفین تک میں صرف کچھ افراد نماز پڑھتے نظر آ رہے تھے، اور تراویح گھر کی 4 دیواریوں میں ادا کی جا رہی تھیں۔ سب سے دردناک تصویر جو ہے وہ خالی مساجد کی تھی اس رمضان میں۔ مسجد الحرام، مسجد النبوی، مسجد الاقصی، صف بندیاں تو تھیں لیکن نمازی نہیں تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ طواف کے وقت صرف چند لوگوں کا عملہ بس موجود ہوتا تھا۔ آن لائن تراویح کی لائیو سٹریمنگ کا دورہ تھا، لوگ اپنے ٹی وی اور موبائل سکرینوں پر امام کی آوازیں سن کر نمازیں پڑھ رہے تھے۔ اور تو اور جو طبی عملے کے جو روزے رکھتے ہوئے کے مناظر بھی ملے کہ ڈاکٹرز اور نرسیں پی پی ای کٹس پہن کر مریضوں کے ساتھ علاج کر رہی تھیں اور روزے بھی رکھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر محمد عبد العالی یہ وبائی امراض کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا کہ مساجد کا بند ہونا عبادت کی بے حرمتی نہیں بلکہ جانوں کا تحفظ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی اپنے آن لائن لیکچرز میں بتایا کہ اسلام نے ہمیشہ جان کے تحفظ کو مقدم رکھا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے گائیڈ لائنز جاری کی کہ معذور اور بیمار افراد گھروں میں نماز پڑھیں۔ WHO کی رپورٹس 2020 نے اس وبا کو صدی کی بدترین وبا قرار دیا۔ بات یہ ہے کہ بس وہ رمضان یاد آتا ہے تو اللہ کے شکر کا احساس بہت گہرا ہوتا ہے کہ آج ماشاءاللہ دوبارہ اللہ نے کیا، دنیا نارمل اپنی روٹین پہ چل پڑی ہے، مسجدیں دوبارہ آباد ہو گئی، حرم آباد ہو گیا، عمرے حج ہونے لگ گئے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا لگتا تھا کہ پوری دنیا ایک سٹینڈ سٹل پہ آ گئی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عبادت صرف مسجد کی 4 دیواری تک نہیں، گھر اور معاشرے کی خدمت میں بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو در حقیقت آزمائش میں مبتلا لوگوں کا ہاتھ تھامنا رمضان کی سب سے بڑی مطالبہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔